ناظرین، اس ٹرین میں جو آپ مسلمانوں کی بھیڑ دیکھ رہے ہیں، لوگ امن پڑے ہیں اس ٹرین کو دیکھنے کے لیے، تو کیا خاص چیز ہے اس ٹرین میں؟ ناظرین، ایک اللہ کے ولی کا سندل اس ٹرین میں لایا جا رہا ہے۔ ہاں دوستوں، یہ ایک ایسی لوتی درگاہ ہے ساؤتھ انڈیا میں جہاں کا سندل جو ہے باقاعدہ ایک پوری ٹرین میں سندل لایا جاتا ہے اور جو ہے درگاہ شریف میں پیش ہوتا ہے۔ اور اسی درگاہ شریف میں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی سید زادی کی مزار ہے جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد 40 دن کے بعد میری قبر کو کھول دینا اور دیکھنا کہ اس سید زادی کا جسم سلامت ہے یا نہیں۔ مگر جب 40 دن کے بعد ان کی مزار شریف کھولی گئی تو لوگوں نے کیا منظر دیکھا، تو یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ ناظرین، جس دربار میں حاضر ہوں، ماشاءاللہ آپ یہ نورانی منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، جتنے بھی یہاں کے عقیدت مند ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا کہاں پہ میں موجود ہوں۔ ناظرین، میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا، اور کرناٹکا کے نارتھ میں موجود گلبرگہ شریف کافی مشہور ہے، جہاں پر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو گلبرگہ شریف سے تقریباً 40-45 کلومیٹر کی دوری پر واڑی جنکشن ہے، ایک ریلوے اسٹیشن ہے واڑی، ایک ٹاؤن ہے۔ واڑی سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا ولیج ہے جسے ہلکٹہ شریف کہتے ہیں۔ ہلکٹہ شریف میں موجود ہے بارگاہ حضرت سید محمد خواجہ بادشاہ قادری یمنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ کافی مشہور بارگاہ ہے اور میگزیمم ریکویسٹ آ رہے تھے، تقریباً 5-6 سالوں سے یہاں کے مجھے ریکویسٹ آ ہی رہے تھے کہ ہلکٹہ شریف کی درگاہ پر ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو شوٹ کریں۔ یہاں پر الحمدللہ حاضر آیا ہوں۔ بہت ہی زبردست بارگاہ ہے ناظرین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بارگاہ کا احاطہ جو ہے آپ جیسے ڈرون فوٹیج میں دیکھ سک رہے ہوں گے، ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اور کیا کیا میں کور کروں، کیا کیا آپ کو ایکسپلین کروں، کیا میں آپ کو بتاؤں، کیا کیا ایکسپلین کروں، یہ میں خود کنفیوز ہو رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ لنگر خانہ ہے یہاں، مسافر خانے ہیں، اور تقریباً 450 سے زیادہ یہاں پر کمرے ہیں رکنے کے لیے، اور یہاں پر رکنا ماشاءاللہ مفت ہے۔ یہاں پر 3 ٹائم کھانا پینا ماشاءاللہ دربار کی طرف سے لنگر روزانہ رہتا ہے، اور بہت ساری ڈیٹیلز درگاہ شریف کے بارے میں ہیں، یہاں کی ہسٹری ہے۔ انشاءاللہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، حضرت کی مکمل بایوگرافی اور یہاں کیا کیا سہولیات ہیں، انشاءاللہ تمام باتیں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹا کر خود کو جو سارا جہاں آباد کرتے ہیں، مٹا کر خود کو جو سارا جہاں آباد کرتے ہیں، ہم ایسے باخدا اہل وفا کی یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، حضرت کا مکمل نام حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ حضرت قدیر اللہ اور ہلکٹہ والے صاحب کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت انڈیا کی ریاست کرناٹکا کے ضلع رائچور میں ماہ ذی الحجہ صبح صادق حج اکبر کے دن بروز جمعہ 1324 ہجری مطابق 1903 عیسوی کو ہوئی۔ حضرت محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سادات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ یمنی بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سید بادشاہ قادری المعروف حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، جن کا نام حضرت سید شاہ محمد ابو تراب قادری یمنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ملک کے یمن کے رہنے والے تھے اور یمن سے ہجرت کر کے آپ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے خاندان کے تمام سادات کو یمنی کہا جاتا ہے۔ حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحمن قادری یمنی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ بی بی عرف خواجہ بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے نانا نے سید محمد یمنی رکھا تھا، اور گھر والے آپ کو بادشاہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ شروع ہی سے حضرت قدیر کا گھرانہ جو ہے دینی گھرانہ تھا، اسی وجہ سے حضرت قدیر کی بچپن میں تربیت بھی بڑے اچھے انداز میں ہوئی۔ حضرت قدیر کے 5 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور آپ کی تعلیم اور مدرسہ شہر رائچور ہی میں ہوا۔ حضرت محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن ہی سے نیک سیرت، با اخلاق، پابند شریعت، پابند صوم و صلات تھے، اور ذوق طریقت بھی رکھتے تھے۔ حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، یعنی آپ کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اس طریقے سے آپ کا نسب نامہ جو ہے 24 واسطوں سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے،
اور شجرۂ طریقت یعنی آپ کے پیر پھر ان کے پیر، اس طریقے سے آپ کا شجرۂ طریقت جو ہیں 34 واسطوں سے 34 واسطوں سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ جب حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 سال کی ہوئی، اس وقت آپ کے گھر میں آپ کے طاہر تایا حضرت سید شاہ نبی محی الدین قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے، اور گھر میں حلقہ ذکر وغیرہ کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ رات رات بھر یہ ذکر خدا کی محفلیں سجتی تھیں، ہر شخص اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ حضرت قدیر محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ان سب محفلوں سے بڑا متاثر ہوا کرتے۔ ایک دن حضرت قدیر اپنے تایا حضرت سید نبی محی الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ تو حضرت سید نبی محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے والد تو اس وقت باحیات نہیں ہیں، تو جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ، پھر میں مرید کر لوں گا۔ تو جب حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے اجازت لینے گئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ابھی تم کافی چھوٹے ہو، جاؤ پہلے مدرسہ جاؤ، علم سیکھو، بعد میں مرید بن جانا۔ ایک دن والدہ سے اجازت مل ہی جاتی ہے، اور والدہ خود حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ حضور میرا بیٹا آپ سے مرید ہونا چاہتا ہے، آپ اسے اپنا مرید بنا لیں۔ مرید کرنے کے بعد حضرت سید نبی محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ قادری سے فرمایا کہ اب تم روزانہ مدرسہ جانا اور رات میں ہماری خدمت میں حاضر ہونا، اور ہاں با جماعت نمازیں ادا کرنا۔ یہ تمام نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں زیادہ رہنے لگے۔ حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری ہی میں کافی عبادت و ریاضت کرتے تھے، اور تصوف کے ایک اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوئے۔ بچپن ہی سے حضرت قدیر کی دادی اور نانی صاحبہ آپ سے کہا کرتی تھیں کہ اے بادشاہ، تم اللہ کے ولی بننے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی شادی کی عمر ہوئی تو حضرت سید ابراہیم حسن سیغہ دار کی دختر یعنی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ ناظرین، حضرت محمد بادشاہ قادری ایک زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ عارفانہ کلام لکھا کرتے تھے، تو ہر شاعر اپنا ایک تخلص یعنی ٹائٹل رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنا تخلص جو ہے قدیر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے محمد بادشاہ قادری جو ہیں حضرت قدیر کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ نکاح کے بعد حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ملازمت میں لگ جاتے ہیں۔ گلبرگہ شریف ہی میں آپ کی ملاقات ولی دورہ حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ پھر ان دونوں بزرگوں میں کلمہ طیبہ کو لے کر ایک زبردست علمی مذاکرہ ہوتا ہے، علمی بحث ہوتی ہے۔ یہ بحث ناظرین جو ان دونوں بزرگوں میں کلمہ طیبہ کی تاثیر اور اس کے راز و نیاز کو لے کر کے جو باتیں ہوتی ہیں، یہ تمام باتیں بڑی تفصیلی ہیں، اور یہ تمام ذکر، یہ تمام تفصیل جو ہے کتاب گلزار قدیر میں موجود ہیں۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں وقت نکال کر کے۔ کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ویب سائٹ میں جا کر کے اس کتاب کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت کی جو بھی ہسٹری سن رہے ہیں، یہ تمام باتیں بھی میں آپ کو کتاب گلزار قدیر اور تذکرہ قدیر، ان دونوں کتابوں سے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر حضرت محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ ابھی تک تو مجھے کلمہ طیبہ جو ایمان کی بنیاد ہے، اسی کا علم، اسی کا راز حاصل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، آپ غور کریے کہ یہ حضرت قدیر کہہ رہے ہیں جو اپنے مرشد سے، استاد سے بچپن سے علم سیکھ رہے ہیں، کئی مراقبے آپ نے کیے، پھر بھی کلمہ طیبہ کی حقیقت نہیں جان سکے تھے اس وقت تک۔ یہ اولیاء اللہ کا علم اور ان کی شان کا مقام ہی بڑا بلند ہوتا ہے۔ حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی ذات سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ آپ سے بھی بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، مگر شیخ کریم اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے جا کر اپنے پیر و مرشد سید نبی محی الدین قادری سے اجازت لیں، اور پھر مجھے بھی جب اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی تو میں آپ کو اپنا مرید بنا لوں گا۔ بہرحال ناظرین، جب اجازت مل گئی
تو حضرت قدیر شیخ کریم اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے یعنی طالب ہوئے، اور آگے چل کر شیخ کریم اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف ہی میں حضرت قدیر کو اپنی خلافت عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد بادشاہ قادری گلزار قدیر کتاب میں اپنا یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور ایک مرتبہ میں ہرا شملہ رنگوا کر پہنا، یعنی ہرے کلر کا امامہ جو ہے وہ رنگوا کر کے میں نے پہننے کے بعد آئینہ دیکھا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہرا شملہ جو ہے صاحب خلافت لوگ پہنتے ہیں، مجھ جیسے نادان بچے کو یہ زیب نہیں۔ فوری میں ایک باولی پہ گیا اور خوب اس شملے کو دھونے لگا اور اس کا رنگ چھڑانے لگا، اور پھر اس کو میں نے نہیں پہنا۔ جس وقت مرشد گرامی یعنی حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت کریم اللہ شاہ قادری گلبرگہ میں حضرت بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نواز رہے تھے، حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شملہ، ہرے رنگ کا شملہ آپ کے سر پر باندھ رہے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے محمد بادشاہ قادری، آپ نے بچپن میں شملے کا رنگ دھو ڈالا تھا، اب ہم نے پختہ رنگ چڑھا دیا ہے، اب ہرگز یہ رنگ جائے گا نہیں۔ اللہ اکبر، میری دعا تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ جس وقت یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے سنا، حضرت قدیر نے کہا کہ میرا سب کچھ حال تو آپ پر روشن ہو گیا اے میرے روشن ضمیر۔ اللہ اکبر، سعادت کی چادر رنگ دیا، نہیں رنگ میں کوئی فرق ذرا، سعادت کی چادر رنگ دیا، نہیں رنگ میں کوئی فرق ذرا، رنگیز کریم اللہ پیر میرا رنگ دینا سکھا کر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت شیخ کریم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور وصال کے 1 سال کے بعد جب آپ کا پہلا سندل تھا، تو آپ کے خلیفہ سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہلکٹہ شریف سے چدگپا، یعنی چدگپا ایک ٹاؤن ہے جہاں پر حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف موجود ہے، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہلکٹہ سے چدگپا پیدل جاؤں گا اور سندل پیش کروں گا۔ تو حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ ہلکٹہ شریف سے پیدل سفر کرتے ہوئے گلبرگہ شریف پہنچے، پھر وہاں سے بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے پھر پیدل چدگپا پہنچتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ہلکٹہ سے چدگپا پہنچنے کے لیے تقریباً 120 کلومیٹر لگے آپ کو، اور آپ اپنی پیر کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے سندل لے کر پہنچے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ کو ایک مزار بتائی تھی اور کہا تھا کہ سید زادی نے کہا کہ 40 دن کے بعد میری قبر کھول کر کے دیکھ لینا۔ ناظرین، یہ واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب زادی کا ہے، یعنی آپ کی شہزادی کا ہے۔ شہزادی کا نام حضرت بی بی حافظہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ صرف 13 سال ہی کی عمر میں بیمار ہو گئیں، اور جب آپ کے والد حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات کے لیے گئے تو حافظہ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ ابا جان، میں ابھی اس دنیا سے جانے والی ہوں، اور یہ میری وصیت ہے کہ میرے انتقال کے 40 دن کے بعد میری قبر کھولی جائے، اور ابا جان آپ دیکھیں کہ آپ کا نمک گلسڑ تو نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کی زبان سے یہ جملے سن کر کے حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر وحشت طاری ہو گئی کہ بیٹی ہم سے جدا ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، ہر طریقے کا علاج کیا گیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور 13 سال ہی کی عمر میں آپ کی صاحبزادی حافظہ بی بی صاحبہ انتقال فرما جاتی ہیں۔ پھر ہلکٹہ شریف ہی میں کسی کے کھیت میں آپ نے ان کی مزار بنائی، اور جب یہ خبر حضرت سید محمد بادشاہ قادری کی والدہ کو اور آپ کے پیر و مرشد کو پہنچی تو وہ لوگ بھی ہلکٹہ شریف پہنچے۔ پھر آپ کی والدہ نے سید محمد بادشاہ قادری سے کہا کہ اے بادشاہ، بیٹی کو کسی اور کے کھیت میں کیوں دفن کر دیا؟ اپنی زمین میں مدفن کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت سید محمد بادشاہ قادری عرض کرتے ہیں کہ امی جان، بیٹی کہہ کر کے گئی ہے کہ 40 دن کے بعد اس کی قبر کھولی جائے، بس آپ تھوڑے دن صبر کر لیں، دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کیا دکھاتی ہے۔ جب 40 دن کا عرصہ گزر گیا تو آپ کی قبر شریف کھولنے کی تیاری ہوئی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ سید زادی کا جسم سلامت ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید محمد بادشاہ قادری گلزار قدیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جب صاحب زادی کی قبر کو کھولا گیا
تو جب آپ کی مزار کے اوپر جو ہے سل رکھی جاتی ہے، قبر کے اندر سل جو رکھی جاتی ہے وہ بالکل صحیح سلامت تھی. پھر ان سل کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ اندر کفن بھی بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر شریف سے بہترین خوشبو نکل رہی ہے. سبحان اللہ. پھر آپ کے جسم کو صحیح سلامت نکالا گیا، آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا. جب حافظہ بی بی کا مبارک چہرہ دیکھا گیا تو پہلے سے زیادہ نورانی ہو گیا تھا. یہ نورانی منظر دیکھ کر کے آپ کے گھر والے سوائے دکھ منانے کے خوش ہو جاتے ہیں اور صلاۃ السلام، درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک روحانی منظر تھا. اور پھر سے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کو درگاہ شریف ہی کے اندر مدفن کیا جاتا ہے. حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی اور 13 محرم الحرام 1399 ہجری مطابق 14 دسمبر 1978 عیسوی میں بروز جمعرات بوقت نماز فجر آپ کا وصال ہوا اور آپ کا وصال قدیر مسکن حیدرآباد میں ہوا تھا. ناظرین، درگاہ شریف میں یہ مسجد بھی ہیں جو مسجد قدیری کے نام سے مشہور ہے اور اس مسجد کے بازو میں خاص عورتوں کے لیے جو ہے نماز کی جگہ بھی بنائی گئی ہے جو کافی بڑی اور خوبصورت ہے. بارگاہ کے بازو میں جو ہے یہاں پر کافی مزارات آپ کو نظر آئیں گے. یہ مزارات آپ کے خاندان والوں کے اور حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء کے ہیں. اور اس کے بالکل بازو ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑا سیمینار ہال بنایا گیا ہے. یہاں پر سیمینار، جلسے، سما خوانیاں اور محفل نعت وغیرہ سجتی ہیں جب عرس کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو جو ہے یہاں پر سجادہ نشین تشریف لاتے ہیں اور ذکر الہی کی محفلیں سجتی ہیں، محفل سما وغیرہ یہاں پر لگتی ہیں اور خواتین اسلام کے لیے پردے کا انتظام بھی رہتا ہے. درگاہ شریف کے آگے کا حصہ بھی کافی خوبصورت ہے. ہر جگہ پر جو ہے چیئرز لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیں، زیارت کریں اور ہر ایک کو خوشحال ماحول یہاں پر مل سکے، اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فری میڈیکل کیمپس بھی یہاں پر ہوتے ہیں. جب لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے عرس کے موقع پر، جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ میڈیکل کیمپس ہی اویلیبل رہتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو یہاں فری میں ان کا علاج ہوتا ہے. پورے سال ہر دن درگاہ شریف میں 3 وقت لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے. یہاں پر ایک بہترین بڑا لنگر خانہ بھی موجود ہے اور خواتین اور مرد حضرات کے لیے بالکل الگ الگ انتظام موجود ہیں. اور کیونکہ درگاہ شریف کا احاطہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے، کافی بڑا ہے، تو جو بزرگ لوگ ہیں، جو ضعیف اور معذور لوگ ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے بالکل فری ای رکشہ بھی موجود ہے جو کہ کمروں سے درگاہ شریف اور درگاہ شریف سے لنگر خانہ وغیرہ آنے جانے کے لیے مہیا ہے. اور اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم درگاہ شریف میں رک سکتے ہیں، یہاں رکنے کا انتظام ہے؟ تو ہاں دوستوں، درگاہ شریف میں رکنے کے لیے 450 سے زیادہ کمرے موجود ہیں. آپ 2 لوگ ہیں، 1 آدمی ہے یا 50 آدمی ہیں، ہر ایک کے لیے یہاں پر رکنے کا بالکل فری انتظام ہے. آپ مفت میں یہاں کے کمرے استعمال کر سکتے ہیں. ہر طرح کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں. لیکن کمرے استعمال کرنے کے لیے یہاں کے آفس روم میں جا کر کے آپ کا آدھار کارڈ اور ڈیٹیلز جمع کرنے ہوتے ہیں، پرمیشن لینا ہوتا ہے، پھر یہاں پر آپ آسانی کے ساتھ رک سکتے ہیں. درگاہ شریف کے اندر داخل ہونے کے بعد کافی مزارات ہمیں نظر آتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کن کن کے مزارات ہیں. یہ مزار شریف حضرت سید ابراہیم بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت سید ابراہیم شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. ان کے بعد یہ جو پہلی مزار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مزار شریف حضرت سید محمد بادشاہ قادری کی امی، آپ کی والدہ صاحبہ حضرت آمینہ بی صاحبہ عرف خواجہ بی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے. ان کے بازو میں یہ جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مزار شریف حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ مریم بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ہیں. اور ان کے بازو میں یہ جو مزار شریف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مزار حضرت سید محمد بادشاہ قادری کی صاحبزادی حضرت سیدہ حافظہ بی بی یمنی رحمۃ اللہ علیہا کی ہے، جن کی کرامت میں نے آپ کو ابھی بیان کی. اور بالکل ان کے بازو آپ کے والد محترم حضرت سید محمد بادشاہ قادری المعروف حضرت قدیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مزار شریف آپ زیارت کر سکتے ہیں. شروع میں درگاہ شریف کے عرس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کس شان سے یہاں کا عرس منایا جاتا ہے. تو ناظرین، اس درگاہ کا عرس شریف ہر سال محرم کے مہینے کی
13, 14 اور 15 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ محرم کی 13 تاریخ کو ایک اسپیشل ٹرین صرف حضرت کا سندر لے کر کے حیدرآباد سے واڑی جنکشن آتی ہے، اور واڑی جنکشن میں یہ تمام جلوس سجادہ نشین صاحب کے ساتھ یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے واڑی جنکشن میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹرین کے ڈبے کے اندر سندر شریف رکھ کر کے لایا گیا ہے تاکہ ہلکٹہ شریف کی بارگاہ میں یہ سندل پیش کیا جا سکے۔ پھر اسٹیشن سے اس سندل کو لیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا جلوس سجادہ نشین صاحب کی سرپرستی میں واڑی ٹاؤن سے پیدل چلتا ہوا ہلکٹہ شریف پہنچتا ہے، اور یہ فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر کا ہے، اور 3 دن تک یہ عظیم الشان عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں سماع خوانی، علماء کرام کی تقریریں، نعت خواں حضرات اپنی نعتیں پیش کرتے ہیں، اور سیمینار وغیرہ بھی ہوتا ہے، اور کافی تقاریب عمل میں آتی ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور ناظرین، جب بھی آپ گلبرگہ شریف حاضر ہوں تو ہلکٹہ شریف آنے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں پر آنے کا لوکیشن جو ہے میں ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ گلبرگہ شریف سے ہلکٹہ کے لیے ڈائریکٹ بس بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ٹرین میں آنا چاہتے ہیں تو واڑی جنکشن میں اتر کر کے وہاں سے آپ کو آٹو وغیرہ یہاں کے لیے مل جائے گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم۔